لامیا 28 سالہ مذہبی لڑکی ہے اور ہمارے عرب معاشرے میں اس عمر کی لڑکی کو کبارہ ہونے کی وجہ سے تذلیل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس لیے وہ اپنے والدین کے دباؤ کا شکار تھی اور ایک دن ایک امیر خاندان کے نوجوان نے اسے اپنے ساتھ عقد کرنے کی تجویز کی، لیکن لائمہ نے جب اس سے اور اس کے گھر والوں سے ملاقات کی تو وہ استخارہ کی نماز پڑھی تو اس کا دل بیٹھ گیا اور اس نے اپنے والد سے اس نوجوان سے معافی مانگ لینے اور رشتے کے لیے انکار کرنے کو کہا، لیکن باپ نے اس سے نکاح کروانے پر اصرار کیا اور اپنی بیٹی سے کہا کہ وہ کل اس کے اور اس نوجوان کے ساتھ منگنی کے کپڑے خریدنے جائے گا، اور جہاں تک استخارہ کی نماز ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی یاد رکھنا چاہیے اور اس چیز سے نفرت کرنے سے بچو جو تمہارے لیے اچھی ہو۔ اگلے دن لائمہ اپنی والد کے ساتھ کپڑے کی دکان پر نوجوان سے ملنے گئی، لڑکے نے ان کا خیر مقدم نہیں کیا اور وہ ان سے الگ الگ چلنے لگا، اس نے ہجوم میں ان کی طرف توجہ دیے بغیر اپنے پیچھے چھوڑ دیا، یہاں تک کہ وہ الگ الگ ہو گئے تو باپ غصے میں آ گیا اور اپنے آپ سے کہنے لگا کیا یہ وہی آدمی ہے جس کے ساتھ میری بیٹی ساری زندگی رہے گی؟ تاہم والد نے نوجوان کو فون کال کا انتظار کیا تاکہ وہ پوچھے کہ وہ کہاں ہے اور ان کے پاس واپس کیسے آئے گا، لیکن اس نے فون نہیں کیا تو باپ بیٹی اپنے گھر واپس آ گئے اور منگنی کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر ملاقات کی تفصیلات معلوم کیں اور انہیں معلوم ہوا کہ نوجوان اور اس کے گھر والوں کو اپنے امیر ہونے کا کتنا مغرور تھا، اور کچھ دن بعد والد کو یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ نوجوان بد اخلاق ہے تو اس نے اپنی بیٹی سے معافی مانگی اور اس کی بات پر یقین کر لیا۔ تھوڑے عرصے بعد ایک مذہبی نوجوان نے لائمہ کی شادی کا پیغام بھیجا، اگرچہ اس کی مالی حالت پہلے والے لڑکے سے بہت کم تھی۔ لائمہ نے استخارہ کی نماز ادا کرنے کے بعد اس کے لیے دل سے رضامندی کا اظہار کر دیا اور اس سے ملنے پر راضی ہو گئی اور اس کے پاس بیٹھ گئی۔ نوجوان کے سامنے اس کا باپ اور ماں کافی کے کپ میز پر رکھنے آئے تو ایک کپ ان کے ہاتھ سے پھسل کر لائمہ کے ہاتھ پر گرنے ہی والا تھا کہ اس شخص نے جذبات میں آ کر اس کا ہاتھ ڈھانپ لیا۔ لائمہ نے شرماتے ہوئے اپنا ہاتھ واپس لے لیا، وہ خوش تھی کہ اس نے لائمہ کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا۔ لائمہ کی بہن نے اسے اپنے شوہر کے گھر جانے سے پہلے اس سے استخارہ کی نماز پڑھنے کا طریقہ پوچھا تو اس نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہ تم میں سے ہو تو وہ بغیر نماز کے 2 واجب رکعتیں پڑھیں اور پھر کہے اگر وہ تم میں سے ہو تو فرض کے بغیر 2 رکعتیں رکوع کرے اور پھر کہے اے اللہ میں تجھ سے تیرے علم اور تیری استطاعت کا سوال کرتا ہوں اور میں تجھ سے بڑی خوشی کا سوال کرتا ہوں کیونکہ تو جانتا ہے جو میں نہیں جانتا اور تو عیب سے واقف ہے۔ اے معبود اگر تو جانتا ہے کہ یہ معاملہ میرے لیے میرے دین میں اچھا ہے تو میرے اس معاملے کے نتیجے میں تو مجھے اس کی برکت دے، اے اللہ، اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ معاملہ میرے دین میں میرے لیے برا ہے تو اسے مجھ سے دور کر دے اور میری توجہ اس سے ہٹا دے اور میرے حق میں جو بہتر ہے وہ کر۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔